اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان کی جان و مال اللہ نے خرید لیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 سے 112۔ حقیقت یہ ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اس کے معنی یہ ہیں، ایمان محض ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اس کے معاوضے میں خدا اپنی طرف سے مرنے کے بعد اسے جنت عطا کرے گا۔ عزیزو، کوئی آدمی مال لے کر گیا ہے اور نہ آج تک قیامت تک کوئی انسان لے کر جائے گا۔ نہ جان اس کی ہے، نہ جسم اس کا، نہ صلاحیت اس کی ہے، نہ پراپرٹی اس کی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو چیز خدا تعالیٰ کی ہے، جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا، جس میں امین یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے تو برضا و رغبت میری چیز کو میری ہی چیز مان لے اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے۔ خیانت کی جو آزادی میں نے دی ہے، اس سے دستبردار ہو جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جس چیز کا سودا ہو گیا ہے اس کو دوبارہ کس طرح بیچ سکتا ہے؟ جو انسان خدا کے ساتھ بیع کا معاملہ طے کرتا ہے وہ مومن ہے۔ ایمان دراصل اسی بیع کا دوسرا نام ہے۔ التائبون، اپنی جان اور مال بیچنے والے لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں بارہا ایسے موقع پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وہ عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے بیع کے معاملے کو بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو کر خود مختار عمل اختیار کر بیٹھتا ہے۔ مومن کی یہ صفت پر اس کو ندامت لاحق ہوتی ہے، شرمندگی کے ساتھ خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر محض سستی اور کاہلی کی وجہ 3 صحابی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ ان تینوں نے اللہ کے حضور ایسی توبہ کی کہ 50ویں دن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر صدق دل سے معافی چاہا تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور جنت اس کا ٹھکانہ رہا۔ بنی اسرائیل میں کفل نام کا ایک آدمی تھا جو ہر طرح کے گناہ کرتا، کبھی توبہ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک عورت اس کے پاس آئی جس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے 60 درہم پر معاملہ طے ہوا، لیکن عین بدکاری کے وقت عورت کے اندر کپ کپی پیدا ہو گئی اور وہ رو پڑی۔ اس نے اس سے پوچھا، تم روتی کیوں ہو؟ کیا میں نے تم کو مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن یہ ایسا کام ہے جس کو میں نے کبھی نہیں کیا، اس وقت محتاجی کی وجہ سے آمادہ ہوئی ہوں۔ کفل نے پوچھا، تم اب یہ کام کرو گی یا نہیں؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد وہ پلٹ آیا اور 60 دینار اس عورت کو دے دیے اور خدا سے توبہ کی۔ اب کفل کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اسی رات اس کا انتقال ہوا تو اس کے دروازے پر صبح کو عبارت لکھی ہوئی پائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ بخش دیے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ انسان جب نادم ہو کر صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے۔
زندگی کے ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا جو پاک اور بلند ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، مثلا دینی علم کے حصول کے لیے، اقامت دین کے لیے، جہاد کے لیے اور حلال روزی کے لیے ملک میں نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر نہیں بلکہ مرتے دم تک یہ کام انجام دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا فرض منصبی بھی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بڑا اہتمام کرتے۔ اس کے نتیجے میں صالح معاشرہ اور صالح سماج وجود میں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت کے معاملات میں جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں۔ سچے اہل ایمان کی تعریف یہ ہے وہ خود حدود اللہ کی پابندی کرتے ہیں، دنیا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنا پورا زور اسی صحیح میں لگا دیتے ہیں، یہ حدیں ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنے والے لوگوں کو خوشخبری دے دو، یہ تمام اوصاف کے لوگ یعنی بار بار توبہ کر کے پلٹنے والے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے، نماز میں فرض اور نوافل سب شامل ہیں ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ترمذی و نسائی میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا اعلان کرتا رہتا ہے، لوگوں سب راستے میں داخل ہو جاؤ، کوئی ادھر ادھر نہ جاؤ۔ راستے کے بیچ میں ایک پکارنے والا یہی اعلان کرتا رہتا ہے، خبردار اس کو مت کھولنا ورنہ اسی میں چلے جاؤ گے۔ راستہ کیا ہے؟ اس میں اسلام ہے، دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پہلے پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسرا پکارنے والا ہر مسلمان کے دل میں موجود یعنی اس کا نفس ہے، اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے ضمیر۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان حدوں سے جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، پروردگار صرف پڑھنے سننے والے نہ بنائے بلکہ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے اور پھر اللہ کے حدود کی نگہبانی کرنے والے ہم کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔